لا شريك له ولا فريق له، والحمد كله لله لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له، وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا، المتعالي بعظمته ومجده سبحانه، أعلى مكانه أعز شأنه، أعظم معمول وأكرم محمول، عظيم الصفات كبير الشأن جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر، لا شريك له في الملك والملكوت، لا شريك له في البرية والأنام والمخلوقات، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، وحده في كل صفاته وأسمائه وقدرته ورفعته وعظمته وجلاله وعزه وجبروته، والصلاة والسلام على خير البرية وسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيل الحكيم الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز، مکرم، محترم، واجب الاحترام، ذی وقار، باعزت بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 6 اگست 2021 اور 26 ذی الحجہ ہے، جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم اس عظیم دن کو ہمارے لیے عظیم دن کے لیے باعث نجات فرمائے۔ بالترتیب ہمارا جو موضوع مسلسل جاری و ساری ہے، اس کا تقریباً آج 39واں جمعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ بنی اسرائیل کے مختلف افعال کو ذکر کیا تاکہ آنے والی امت ان کے لیے یہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو کہ جو بھی اللہ کا حکم، اللہ کریم کی طرف سے جو احکام مقرر کیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے، لازمی اس میں فوائد ہوتے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ آگے سمجھنا نہ سمجھنا یہ لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنی کتاب میں سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی کہ اللہ کریم کے انعامات، احسانات، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں ابتدا سے لے کے انتہا تک جاری ہیں۔ کسی کے گناہوں کی وجہ سے آ کے اللہ کریم نے اس کا رزق بند نہیں کیا، لوگوں کے جرم اور ان کے ذنوب، آثام، سیئات کی وجہ سے آ کے اس نے اپنی مہربانیاں روکی نہیں ہیں، چاہے وہ پہلی امت کا فرد ہے یا اس امت کا کوئی انسان ہے۔
اللہ کریم اپنی مہربانیاں کرم نوازیاں اس نے جاری رکھی ہیں، لیکن انسانوں کے اندر تغیر اور تبدل، انسانوں کی زندگی میں ضعف اور کمزوری ایمانیات میں آئی ہے، لیکن اس نے اپنی مہربانیاں اسی طرح نازل کی ہیں۔ اصول تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو مالک اس کا کھانا پینا، اس کے پیسے، تنخواہ بند کر دیتا ہے، لیکن لوگ اپنے مالک کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اللہ کریم نے اپنا رزق بند نہیں کیا۔ اسی طرح بڑے احسانات اللہ کریم نے بنی اسرائیل پہ کیے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ہارون کی پہلے وفات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ لمبا زمانہ اللہ کریم اپنی مہربانیاں ان کے اوپر کرتے رہے۔ ان کے جرائم کی وجہ سے آ کے پھر بھی اللہ کریم نے ان کو عذاب میں ایسا مسلط نہیں کیا، یک لخت ان کو تباہ و برباد نہیں کر دیا۔ 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا بیت المقدس کی طرف جانے کے لیے، لیکن قوم نے انکار کر دیا۔ اب مقام تیہ کے اوپر فرمایا یہاں پہ حیران، سرگردان، پشیمان جو ہے اسی صحرا میں رہو گے۔ کیوں 40 سال کا زمانہ یہاں پہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقید کیا؟ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ان کو ایسا ایک میدان میں بند کر دیا کہ یہ لوگ نہ آگے جانے کے قابل ہیں نہ پیچھے جانے کے قابل ہیں۔ 40 دن تک قوم نے بچھڑے کی عبادت کی، 40 دن تک بنی اسرائیل نے غیر اللہ کی عبادت کی۔ اس 40 دن کے بدلے میں ہر دن گویا کہ 1 سال کے برابر ہے، اسی لیے اللہ نے 40 سال کا زمانہ اس کو مقام تیہ میں بند کر دیا۔ کیوں؟ جب غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو یہ اللہ کریم کی غیرت کو ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ 40 سال کا زمانہ، 40 دن غیر اللہ کی عبادت کی، 1 دن 1 سال کے برابر سزا دی گئی کہ مقام تیہ میں 40 سال کا زمانہ اسی وجہ سے آ کے ان کو یہاں پہ بند کر دیا۔ لا يستطيعون ان يرجعوا ولا يستطيعون ان يقدموا، نہ تو یہ واپس مصر جانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ آگے بیت المقدس جانے کی طاقت رکھتے ہیں، بس اسی مقام میں بند کر دیا۔ نافرمانیاں کی، اللہ کریم نے پھر بھی اپنا رزق بند کیا نہیں ہے۔ من اور سلوہ وہاں پہ بھی اتارتا رہا اللہ کریم۔ یہ صبح کو چلتے کہ ہم اس مقام تیہ سے باہر نکل جائیں، رات تک چلتے رہتے، تھک کے سو جاتے، صبح ہوتی اسی میدان میں پڑے ہوتے، اجنادین تک چل کے چلے جاتے، صبح ہوتی پھر اسی میدان میں ہوتے۔ بڑی انہوں نے علامات بھی لگائیں، بڑی نشانیاں لگائیں، تاکہ یہاں تک ہم نے آج رات تک سفر کیا ہے، کل اس سے آگے سفر کریں گے۔ علامات اور نشانیاں لگا کے یہ سو جاتے، صبح دیکھتے وہ علامات اسی جگہ کے اوپر ہی ہوتی۔ خدا نے ایسا نظر بند کیا، کیوں؟ انہوں نے جرم بڑا کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے جہاد کرے، ہم لڑائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔
تو ایسا نظر بند کیا، ایسا مقید کر دیا، نہ مصر واپس جانے کی طاقت ہے، نہ آگے فلسطین اردن جانے کی طاقت ہے، اسی مقام پہ بند رہے۔ اب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہاں پہ زندگی گزاری، لیکن یہ عقاب، یہ سزا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ موسیٰ اور ہارون پیغمبر کے لیے یہ سزا نہیں تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم انبیاء تھے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، حضرت ہارون کی وفات بھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کا صحابی تھا، اللہ کریم نے بعد میں اس کو نبی بنایا، اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی وراثت جو دین اور شریعت والی تھی وہ منتقل کی حضرت یوشع بن نون کی طرف۔ کیوں؟ انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ کوئی مال اور دولت والی نہیں ہوتی۔ یہ تو ویسے لوگوں نے شور ڈالا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی میراث کا مطالبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا۔ آپ نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، لوگو اگر کوئی نبی کوئی چیز دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس کے بعد صدقہ ہو جاتی ہے، لیکن انبیاء کی وراثت مال اور دولت اور درہم اور دنانیر والی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت دین، احکام، کتاب، شریعت والی ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی دین اور شریعت کے وارث بنے یوشع بن نون علیہ السلام، کہ انبیاء کی وراثت دین اور شریعت والی ہوتی ہے۔ اب جس وقت یوشع بن نون وارث ہو گئے، ادھر سے گزرتے گزرتے 40 سال کا زمانہ بھی گزر گیا۔ جس وقت 40 سال ہوئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 20-25 سال سے زیادہ عمر والے جو لوگ تھے ان کی اس وقت عمر 65-70 سال کے قریب ہوئی، وہ تو اکثر فوت ہو گئے مقامتی میں۔ نئی نسل آباد ہوئی، 40 سال کا زمانہ یہ ایک لمبا زمانہ ہے۔ نئی نسل آباد ہوئی، ادھر یوشع بن نون نبی ہیں جو کہ افرائیم، یوسف پیغمبر کا بھائی افرائیم، اس کے خاندان سے یہ آ رہے ہیں۔ اب ان کا زمانہ جب آیا یوشع بن نون کا، پھر اللہ کریم نے ان کو حکم دیا، 40 سال کا زمانہ بھی پورا ہو گیا، پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ ابھی جاؤ بیت المقدس والی سرزمین کی طرف۔ قرآن پاک کوئی مسلسل تمہیں تاریخ ایسے نہیں بتاتا، اللہ کریم نے کچھ آیات مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 سال گزرنے کے بعد اس چیز کو ذکر کیا، تو ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک کوئی ایسے مسلسل کہانیوں کی طرح کتاب نہیں ہے اور ایسے افسانے نہیں ہیں۔ اللہ کریم وہ مقصودی چیز بیان کرتے ہیں جس سے اس امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو لے کے چلو بیت المقدس والی سرزمین کی طرف، جو اللہ کریم نے تمہارے حصے میں رکھی ہے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو 2 مقام پہ ذکر کیا، ایک سورۃ بقرہ میں اور ایک سورۃ اعراف میں ذکر کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یوشع بن نون کو حکم دیا ہے کہ لے کے چل بنی اسرائیل کو، بڑے یہ عظیم لوگ بھی ہیں، انبیاء کے خاندان سے آنے والے،
لیکن ان کے جرم کی وجہ سے آ کے اللہ کریم نے عذاب نہیں دیا، عقاب دیا ہے۔ عذاب کوئی نہیں دیا، عقاب دیا ہے، ذرا سزا دی ہے، ذرا سا جھٹکا دیا ہے، شاید کہ یہ لوگ اصل حقیقت کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اِذْ قُلْنَا، از ظرف ہے، اللہ کریم یہ بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کو بتانے کے لیے، میرا پیغمبر ہم آپ کو خبر دیتے ہیں بنی اسرائیل کی اس زمانے کو ذرا یاد کریں جس زمانے میں میرا موسیٰ دنیا سے چلا گیا، ہارون پیغمبر بھی چلے گئے، جس وقت ہم نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہم نے حکم دیا کہ چلو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہ مبارک بستی، وہ اریحا فلسطین اردن بیت المقدس کی بستی میں جہاں پہ میرا گھر مسجد اقصی والا گھر ہے، وہاں پہ داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ ادخلوا هذه القرية فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، وہاں پہ جا کے بافراغت رزق ہے، جو تمہاری مرضی آئے وہاں پہ جا کے کھانا پینا۔ او ادھر کیا کہتے تھے؟ ادھر کہتے تھے ہم تو من سلوا کھا کے تنگ آ گئے ہیں۔ اللہ کریم نے دو مقام پہ یہ لفظ بولا ہے، سورۃ بقرہ میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، دوسرے مقام پہ فرمایا وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، لفظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے کہ وہاں پہ ایک قسم کی چیزیں کوئی نہیں، وہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تمہیں وہاں پہ چاول بھی ملیں گے، گندم بھی ملے گی، وہ دالیں بھی ملیں گے، وہ خیار، وہ بصل، وہ ثوم، وہ ایسی چیزیں بھی تمہیں وہاں پہ ملیں گی جو تمہیں ضرورت ہے، جو تم مانگتے ہو۔ اس لیے قرآن نے لفظ بدل کے دو مقام پہ ذکر کیا ہے، بِأَصْنَافٍ مُخْتَلِفَةٍ، مختلف قسم کا رزق تمہیں وہاں پہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بابرکت زمین ہے، بارکنا حولہ، اس زمین کے گرد ہم نے بڑی برکت رکھی ہے، تو تم کیا کرو فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بافراغت ہو کے وہاں پہ کھانا پینا، ہمارے حکم کی تعمیل کرتے رہنا، ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ یہ وصیت کی یوشع بن نون علیہ السلام پورے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کے چلنا شروع کر دیا۔ اریحا کے مقام پہ جس وقت یہ پہنچے، 6 مہینے کا زمانہ گزرا ہے، 6 مہینے کا ٹائم لگا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک جاتے 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 پہلے کوئی نقیب بھیجے، پہلے کوئی آدمی بھیجے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ عمال کا قوم کیسی ہے۔ 2 بندے پہلے بھیجے ہیں، انہوں نے ان بندوں کو قید کیا ہے، کیوں؟ وہ بڑی قوت اور طاقت والی قوم ہے۔ 2 بندوں کو قید کر دیے، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا قتل نہ کرو، اگر ان کو قتل کر دیا پیچھے بنی اسرائیل کو کون بتائے گا جا کے کہ کتنی یہ طاقتور لوگ ہیں۔ بہر کیف انہوں نے چھوڑا، یہ لوگ واپس آئے اریحا کے مقام پہ۔ جس وقت واپس پہنچے انہوں نے حالات بتائے تو بنی اسرائیل پھر جو ہے ڈرنے لگے کہ بھئی معاملہ تو پھر خراب ہے۔ بہر کیف ابھی وہاں سے نکل آئے تھے تو فرمایا تم نے کیسے داخل ہونا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، جاؤ وہاں پہ جا کے کھاؤ پیو جیسے بھی چاہو، وہاں پہ زندگی گزارو۔ تو تو نے کہنا کیا ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، 2 باتوں کی نصیحت کی یوشع بن نون نے کہ تو نے آرام سے دروازے سے داخل ہونا ہے،
جب داخل ہونے لگو تو کہنا حتتن، جب داخل ہو رہے ہو تو سجدن، اپنے سر جھکا کے داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کے سامنے شکرانے کے طور پہ تم نے اپنی پیشانیاں جھکا کے، سجدن کا معنی یہاں پہ لغوی معنی ہے، حقیقی سجدہ کرنا معنی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم نے اپنی گردنیں جھکا کے شکرانے کے طور پہ اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ تو داخل ہوتے ہوتے تو نے کہنا حتتن کا لفظ کہنا، جس کا مطلب کیا ہے؟ حتتن اے حت ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری غلطیوں کو معاف کر۔ تم نے یہ لفظ کہتے جانا ہے، سر جھکا کے توبہ طائب کرتے جانا ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ بس تو نے زبان سے کہتے جانا ہے۔ حتتن کا معنی کیا ہے؟ اے حت ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ تم نے یہ کلمات کہتے جانا ہے، حتتن، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو فرمایا ہم کیا کریں گے؟ دو کام تو نے کرنے ہیں، زبان سے معافی مانگتے جانا ہے، اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہوئے جانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ بس اتنی وجہ سے آگے تم نے حتتن کہتے اور سر جھکا کے جانا ہے، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن یہ بھی قوم بنی اسرائیل ہے، اتنی جلدی سے تو یہ ماننے والے لوگ ہی نہیں۔ حتتن نغفر لکم خطایاکم، میں خدا تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، وہ 40 سال پرانی غلطیاں بھی میں معاف کروں گا، وہ سارے تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہ میں معاف کروں گا، لیکن تو نے کوئی لمبی چوڑی دعائیں بھی کوئی نہیں کرنی۔ حتتن نغفر لکم، یہ قوم چلنے لگی۔ جس وقت یہ وہاں پہ پہنچے، حتتن کے بجائے کہنے لگے حنطتن، وہ کھانے پینے کی فکر تھی۔ حنطتن، حنطہ کا معنی ہوتا ہے گندم کا دانہ اپنی بالی میں موجود ہے۔ وہ گندم کی خیال آنے لگے نا، کہنے لگے حنطتن اے حبتن فی الشعر، یا کہ جو کا دانہ، حبتن فی الشعر، حنطتن۔ اللہ نے کہا حتتن، کہنے لگے حنطتن، حنطہ اے گندم کے دانے۔ ایک حکم کی نافرمانی کر دی، اللہ کریم نے دوسرا حکم دیا سجدن، او سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے ذرا جانا، معافی مانگتے ہوئے جانا، یہ بجائے سجدوں کے پیٹوں کے بل رینگتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ نادان قوم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 8 ہجری میں فاتح بن کے مکہ کی طرف آنے لگے، 10,000 کا لشکر موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ آتے آتے جس وقت وادی حنظل کے مقام پہ پہنچے، اوپر بلندی کی طرف آنے لگے۔ وادی حنظل میں جس وقت نبی علیہ السلام پہنچے، جہاں سے یوں سیدھا مکہ نظر آتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ کریم کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہونا۔ بنی اسرائیل کی مثال اسی حنظل والی وادی کی طرح ہے۔ اتنے دور جس وقت وہ پہنچے، حتتن کے بجائے انہوں نے حنطتن کہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا سجدے کی حالت میں گزرنا، جن کو حکم دیا گیا کہ جھک کے بیت المقدس میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت داخل ہونے لگے، اوپر والی جگہ سے آ کے وادی حنظل سے گزر کے
اب صحابہ سے پوچھ کہ پیغمبر کی عاجزی کی انتہا ہے. 10,000 کا لشکر جم غفیر موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. آپ جس وقت مکہ میں داخل ہونے لگے تو کہتے ہیں ادنا راسہ ومسا دکنہ علی طوال الرحل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں بیت اللہ پیغمبر کی عاجزی ساری دنیا سے بڑھ کے. بے شک بے شک بے شک. آپ نے فرمایا انا عجز و فخری الفقر فخری والعجز و فخری. او لوگوں میں محمد کو عاجزی پہ فخر ہے, مجھے فقیری پہ فخر ہے. صحابہ کہتے ہیں جس وقت آپ مکہ میں داخل ہونے لگے احنا راسہ ومس ذکنہ علی طوال الرحل. نبی علیہ السلام یوں جھک گئے سامنے. جھکتے جھکتے آپ کی ٹھوڑی مبارک جو ہے یہ اونٹ کی گردن کے ساتھ مس کرنے لگی. دکنہ علی طوال الرحل. تو آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم العز و یوم البر و یوم العز و یوم الرحمت و یوم الغفران. دوسری روایت میں آتا ہے شملہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی کا اونٹ کی گردن سے یوں نیچے لٹک گیا. آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی گردن کے ساتھ لگنے لگی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. میرے پیغمبر تیری آگے پیچھے والی ساری خطائیں ہم نے معاف کر دی. تو فرمایا فتحنا لک فتحا مبینا. او میرے پیغمبر آج ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے. وہ زمانہ یاد آنے لگا کہ وہ 13 سال پہلے حالات کیسے تھے. لوگوں نے ہمیں پکڑ کے مکہ سے نکالا, میرے صحابہ کو یہاں سے نکالا گیا. کوئی بندہ اسلام کا نام لینے والا مکہ میں کوئی نہیں تھا. لیکن آج اللہ کریم نے عزت اور شرف دی ہے. بڑے بڑے کافروں کی گردنیں جھک گئی ہیں. اللہ کریم نے میں محمد کو فاتح بنا کے دوبارہ مکہ میں داخل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا یہ عاجزی کے ساتھ جاتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسہ دے کے اپنے طواف کر کے 8 رکعتیں نماز چاشت کے ٹائم پہ ادا کی ہے بیت اللہ شریف کے اندر. اسی سنت کو ادا کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس وقت کیسر و کسرا کے محلات کے اوپر فاتح بنے. حضرت سعد بن ابی وقاص تو کسرا کے محلات اور فارس ایران کے محلات میں جا کے جاتے ہی 8 رکعتیں نماز نفل شکرانے کے طور پہ ادا کی. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے ہمیں فاتح بنا کے بھیجا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تم کیا کرو وہاں پہ بیت المقدس میں داخل ہو جو. سجدن نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. اسی حالت میں تم نے داخل ہونا ہے, ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے, تمہیں اچھا بدلہ دیں گے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. ظالموں نے ہماری قول کو بدل دیا, ہماری نصیحتوں کو بدل دیا. اللہ نے کچھ کلمات کہے, انہوں نے کچھ اور پڑھنا, پھر بڑی ان کی مار پٹائی ہوئی وہاں پہ بنی اسرائیل والوں کی. آخر کار یہ وہاں پہ فاتح تو ہو گئے لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل دیا. زمانہ گزر گیا. حضرت شمعون سمجھاتے رہے زندگی بھر. حضرت یوشع بن نون
ان کی وفات کے بعد اب قرآن نے درمیان والے زمانے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کیا نہیں ہے۔ اب تفاسیر میں، احادیث میں، روایات میں کچھ موجود ہے کہ تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت یوشع بن نون کی وفات ہوئی، اس کے بعد جو ہے حضرت کالب ابن یفنہ وہاں پہ آئے، ان کے بعد حضرت حزقیل کا زمانہ ہوا، ان کے بعد جو ہے شمویل اور شمعون اور شمائل، یہ سارے نام ذکر ہیں۔ بہرکیف 5 انبیاء گزرے یوشع بن نون کے بعد، اور یہ تقریباً 1000 سال کا زمانہ گزر گیا۔ داؤد پیغمبر کے زمانے کا قرآن دوبارہ ذکر کرتا ہے، اور اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ اب آخر زمانہ آیا، قوموں نے ان کو مار پٹائی بھی کی، ان کو نکالا بھی گیا، لڑائیاں بھی ہوئی، بڑے جھگڑے بھی ہوئے، ان کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا۔ آخرکار اللہ کریم نے ان سے بادشاہت بھی لی اور نبوت بھی ختم کر دی۔ ایک عورت بنی اسرائیل کی جس کے ہاں لمبا زمانہ گزر گیا، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا، اس نے اللہ کریم سے دعا کی، اللہم ارزقنی ولدا صالحا، اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی اولاد دے، صالح حب لی، کوئی ہبہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس نے اس کا نام شمعون رکھا ہے او شمویل رکھا ہے۔ دونوں کا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ کریم نے میری دعا کو سن لیا۔ شمعون پیغمبر اور شمویل دونوں کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ یہ جس وقت جوان ہونے لگے، یہ نبی شمعون یا کہ شمویل، ان دونوں میں سے کوئی نبی کا زمانہ ہے۔ ادھر سے داؤد پیغمبر بھی چڑھنے لگے جوانی کی عمر کو، ان کی عمر بھی ابھی 12 یا 15 سال کی ہے، ابھی نبوت ملی۔ اس وقت شمویل یا شمعون پیغمبر موجود ہے، تو اللہ کریم نے اس بات کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ جس وقت مار پٹائی کر کے قوموں نے بنی اسرائیل کو نکال دیا، یہ بیت المقدس کے باہر لوگ آباد ہوئے، دوسری قومیں جو ہیں وہ بیت المقدس پہ قابض آ چکی ہیں۔ ادھر اللہ کریم نے اس نبی کو بھیجا تو کہنے لگے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ کریم فرماتے میرا پیغمبر الم تارا الم تعلم، کیا میرے پیغمبر تمہارے تک خبر پہنچی ہے موسیٰ کی موت کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی؟ سبحان اللہ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے جو سردار لوگ ہیں ان کی کوئی خبر بھی پہنچی ہے تمہارے تک کہ کوئی نہیں؟ الم تعلم، کیا تجھے پتہ ہے، کیا تمہارے تک خبر آئی ہے؟ فرمایا اللہ کوئی نہیں خبر آئی، جب تک تو بتائے نہیں تو پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہ جملہ تاکیدی طور پہ بولا جاتا ہے کسی بڑی بات کے لیے۔ الم تر الی الملأ، ملا سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ برتن میں جس وقت پانی ڈالا جائے وہ بھر جائے، پورا بھر جائے نا گلاس، اس میں کوئی اور جگہ نہ ہو تو کہا جاتا ہے ملأ الکأس، گلاس پانی کا بھرا گیا، ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں کوئی اور پانی ڈالنے کی۔ مالا کیوں سرداروں کے اوپر بولا جاتا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کی ساری گزارنے کے لیے ساری چیزیں اللہ نے دولتیں نعمتیں ان کے وجود میں بھر دیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ مال و دولت سے یہ بھرے ہوئے لوگ تھے، یا پھر مالا جس کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں دھنگ رہ جائیں، اس کے چہرے کے اوپر روب بڑا ہو، بہت بڑی سرداری ہو، کوئی عیب سامنے نظر نہیں آئے، اس کو سردار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں تم دیکھو جتنی بھی انبیاء کی عداوت کی ہے ساری مالا سردار لوگوں نے کی ہے،
او شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وقال الملأ من قومہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی فرمایا یہ جو سردار ہیں ملأ الذین کفروا من قومہ، بڑے بڑے سردار جن کو بڑی ہم نے نعمتیں دی تھی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناجائز کام کیا، یعنی کہ صحیح فائدہ نہیں اٹھایا. کیا میرے پیغمبر بنی اسرائیل کے سرداروں کی خبر پہنچی اللہ کب کی؟ فرمایا من بعد موسیٰ. مانا کیا ہے؟ اے من بعد موت موسیٰ، موسیٰ کی موت کے بعد لمبا زمانہ گزر گیا، اس زمانے کے جو سردار تھے ان کی خبر بھی تمہارے تک پہنچی ہے کہ نہیں میرا پیغمبر؟ فرمایا اللہ کیا خبر ہے؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. شمویل یا شمعون پیغمبر کو کہنے لگے، سردار کہنے لگے دعا کر اللہ سے، کیا؟ ابعث لنا ملکا، اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے. نبی پہ یقین نہیں ہے، اللہ کوئی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس بادشاہ کی تابعداری میں ہم جہاد کریں اللہ کریم کے راستے میں. ابھی یہ خود مانگ رہے ہیں. کہنے لگے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس وقت یہ تیار ہوئے، ابھی صحیح مار پٹائی ہوئی تو ابھی نبی کو کہنے لگے وہ لمبا زمانے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے، کوئی فوجی کمانڈر ہو، کوئی چیف آرمی سٹاف کا ہو بڑا، وہ اللہ مقرر کرے تو ہم اس کے تحت جو ہے ہم جہاد کریں گے. نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں گے. اب اس نبی نے کیا کہا؟ شمعون یا شمویل نے قال هل عصیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. او قریب ہے کہ اگر اللہ کریم تمہارے اوپر جہاد کرنا فرض کرے اور تم لوگ جہاد سے انکار کر جاؤ. پتہ تھا اس قوم کا. کہنے لگا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. مجھے تو مسئلہ کوئی نہیں، میں دعا کرتا ہوں اگر اللہ کریم تمہارے اوپر جہاد فرض کرے پھر تم میں سے کوئی بندہ تیار نہ ہو، پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. منہ مانگی چیز جس وقت قومیں مانگتی ہیں اللہ دیتا ہے، جب انکار کرتی ہیں پھر عذاب بھی اسی طرح آتا ہے. کہنے لگے قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. کہنے لگے ہم کیسے جہاد نہیں کریں گے؟ ہمیں تو مار دیا گیا، ہمارے بچوں کو غلام بنایا گیا، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، بیت المقدس سے نکال دیا گیا، ہماری انہوں نے خوب مار پٹائی کی ہے، اب کیوں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. فرمایا نہیں تم دعا کرو، ابھی ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، بچے تو ہمارے ویسے بکھر گئے، گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہم تو خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں، بیت المقدس کے اوپر قابض دوسری قومیں ہو گئی ہیں، تو اب ہم ضرور جہاد کریں گے. فلما کتب علیہم القتال، اب یہ قرآن ہے، دوسرا سپارہ ہے، آخری رکوع جا کے دیکھیں. فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ فرماتے ہیں فلما کتبا کتب نہیں کتبا، ان کے کہنے پہ ہم نے فرض کیا. کتب علیہم القتال، جس وقت ہم نے جہاد فرض کیا تولوا منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم
مگر تھوڑے بچے ان میں سے زیادہ تر لوگ منہ موڑ گئے، کہنے لگے ہم تو پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو پہلے مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے جہاد ہوتا۔ تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں ظالموں کا پتہ ہے کون بندہ جہاد کر سکتا ہے، کون بندہ جہاد نہیں کر سکتے۔ ان کے اوپر جہاد فرض ہوا، انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ انکار کیا۔ کمال ہے محمد کے صحابہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظیم لوگ ہیں، مرد تو مرد، سبحان اللہ، عورتیں بھی جہاد کے لیے تیار ہوں گی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ، شاید آپ نے کبھی زندگی میں نام سنا ہو، سنا ہے کہ کوئی نہیں؟ نہیں، چلو، قبیلہ ازور کا بندہ زرار ابن ازور عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہے، جس کے اوپر محمد کو فخر ہے، سبحان اللہ، بڑا شجاع، قوی، طاقتور، بہادر بندہ۔ جس وقت خالد ابن ولید کا زمانہ آتا ہے، رومیوں کے خلاف جہاد ہے، اجنادین کی جنگ کا موقع ہے، سپہ سالار خالد ابن ولید ہے، تو یہ صحابی رسول نے زرا کے بجائے اپنی قمیص مبارک بھی اتار دی۔ یہ جذبہ صحابہ کے علاوہ کسی اور قوم میں ملتا نہیں ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے محمد کے صحابہ پہ۔ ایسے لوگ کہتے ہیں شاید کہ ماؤں نے دوبارہ جنے نہیں، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ کہ جنہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جنگ اجنادین کا موقع ہے، زرار ابن ازور قبیلہ ازور کا نوجوان ہے، اونچا لمبا خوبصورت جمال اور سیرت اور صورت والا نوجوان ہے۔ کچھ لوگوں نے زرہ پہنی ہے، صحابی عظیم نے اپنی قمیص مبارک بھی اتار دی، قمیص اتار کے امامہ اتار دیا، پگڑی اتار دی، ننگا بدن ہے، اپنی تہبند باندھ کے تلوار لے کے، جو ماہر ہے نیزہ بازی کا بھی ماہر ہے، تیر زنی کا بھی ماہر ہے، تلوار بازی کا بھی ماہر ہے، صحابی رسول نے قمیص مبارک اتار کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے اجنادین کی جنگ کی طرف خالد ابن ولید سپہ سالار ہیں۔ جس وقت یوں دوڑا لڑائی میں، حضرت خالد ابن ولید نے پوچھا، او اللہ کا بندہ، تو نے زرہ کوئی نہیں پہنی، تو نے قمیص بھی اتار دی ہے۔ کہنے لگا، او اللہ کریم کے پیغمبر کا خلیفہ خالد ابن ولید، تم بھی سپہ سالار ہو، مجھے جہاد کا اتنا شوق ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تلوار میری قمیص پہ لگے، کہ کہیں میری قمیص یا میرا امامہ ٹوپی پگڑی جو ہے مجھے تلوار سے روک نہیں سکتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سیدھا میرے جسم کے اوپر زخم لگیں، سیدھی تلواریں میرے جسم کے اوپر زخم لگیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جہاد میں میری قمیص کہیں اٹک نہ جائے، میری پگڑی کا شملہ یا جو ہے وہ کہیں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے میں نے پگڑی بھی اتار دی، میں نے قمیص مبارک بھی اتار دی۔ کیوں؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے اسی لیے میرے دل میں ایک ہی میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے، کیا کہ اللہ کریم میری شہادت کو قبول کرے، تو قیامت کے دن لوگوں کے وجود پہ کفن ہو، میرا وجود ننگا ہو، اللہ کریم پوچھے کہ تو نے قمیص کیوں نہیں پہنی، تو میں اللہ کریم کو جواب دوں، یا اللہ جو قمیص نے زخم روکنا ہے اس لیے میں نے قمیص اتار دی، تاکہ گہرے زخم میرے وجود میں لگتے رہیں۔
کیوں؟ ان کا ارادہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی رضا ہے۔ بے شک بے تو شک کہتا ہے جو اللہ کی رضا جس کے دل میں ہو اللہ کریم کبھی بھی اس کو ناکام ہونے دیتے۔ نہیں ہے۔ قصدتک یا الہ العرش ادعو، اس کی باتوں کا معنی کیا گیا۔ کہتا ہے بڑے عظیم لوگ ہیں جو بندے ہمیں ڈھونڈنے سے بھی محمد کے صحابہ جیسے آدمی ہمیں ملتے۔ قصدتک یا الہ العرش ادعو ومن قصد الکریم فلا یضام لئن نامت عیون الناس عنی فعینک عن عبادک لا تنام ولیس سواک للمضطر عون اذا نزل به قرب العظام ووقفت بباب رحمتک ابتحالا ووقفت بباب رحمتک ابتحالا وفاض الدم وانقطع الکلام۔ کہنے لگا اللہ میری ابھی حالت یہ ہے، میں کیوں اپنی قمیص مبارک اتار کے میدان جنگ میں جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، میرا مقصد اور کوئی نہیں صرف تیری رضا ہے۔ تو کیوں اللہ لوگوں کی آنکھیں سو جاتی ہیں؟ میں قمیص اتار کے لوگوں کو نہیں دکھانے لگا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کی آنکھیں سو جاتی ہیں، تیری آنکھوں کے اوپر نیند بھی آتی۔ لئن نامت عیون الناس عنی فعینک عن عبادک لا تنام۔ اس لیے جب لوگوں کی آنکھیں سو جاتی ہے اللہ تیری آنکھ جاگتی رہتی ہے، اس لیے میں تجھے خطاب کر کے کیا کہتا ہوں، وقفت بباب رحمتک ابتحالا وفاض الدمع وانقطع الکلام فإنی علمت بأنک الغفار ربی ومن معک منہمر الغمام۔ آسمان سے بارش کے قطرے بھیج کے درختوں کے پتے دھو سکتا ہے تو اللہ رحمت کے قطرے بھیج کے میرے گناہوں کو بھی دھو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ میرا مقصد دوسرا کوئی نہیں، صرف تیری رضا کے لیے میں تو لڑائی کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں۔ جس وقت ننگے بدن کے ساتھ کافر لوگوں نے دیکھا ہے، کہنے لگے وَكَانَ رَجُلًا عَارِيًا شُجَّاعًا عَظِيمًا وَمُجَاهِدًا۔ او لوگو وہ جو ننگے بدن والا بندہ آ رہا ہے اس سے بچتے رہنا۔ کافر لوگ کہنے لگے وہ جو بندہ قمیص اپنی پگڑی امامہ اتار کے آ رہا ہے اس سے بچتے رہنا، یہ بندہ تو عقاب کی طرح شاہین کی طرح آتا ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں۔ ادھر خالد بن ولید نے جس وقت دیکھا اپنے صحابی رسول کو زرار ابن ازور کو تو حضرت خالد اشش کرنے لگے واللہ ما رأیت مثل ھذا الشجاع، اللہ کی قسم اتنا بہادر اور کبھی بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یوں چلا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلتی ہے صحابی رسول کے۔ اب قوم نے کافروں نے کہا کہ لوگوں ساری قوم دوسرے لوگوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے، یہ جو ننگے بدن والا بندہ ہے اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ کیا کرو کسی طریقے سے اسی کو گھیر کے گرفتار کرو تاکہ کوئی لڑائی کا منہ سر بنے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہیں، لشکر لڑائی چل رہی ہے، اجنادین میں لاکھوں کی تعداد میں کافر لوگ ہیں۔ کرتے کرتے بہت بڑی فوج نے گھیرا ڈال کے اس نوجوان زرار ابن ازور کا گھیرا تنگ کر کے اس کو گرفتار کر لیا۔ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ جو آدمی ننگے بدن والا ہے خالد، تیرا سپاہی جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے صحابی رسول کو ان کی قید سے چھڑانا ہے۔ ادھر سے لشکر تیار ہوا، چلو ان کو چھڑانے کے لیے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید دیکھتے ہیں
کہ ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس نے پورا نقاب کیا ہے، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ یوں تیز رو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، تو تیزی کے ساتھ یوں بھاگا ہے، جا کے دشمنوں کے نرغے میں چلا جاتا ہے۔ خالد بن ولید بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کون ہے جو اکیلا ہی بندہ دشمنوں کے نرغے میں چلا گیا ہے۔ جلدی سے ایک کمک تیار کر کے، ایک چھوٹا لشکر تیار کر کے فرمایا جاؤ وہ جو بندہ نقاب والا جا رہا ہے اس کے ساتھ جہاد کے لیے جاؤ، زرار ابن ازور کو بچانے کے لیے، اس کو ان کی قید سے چھڑانا ہے۔ لشکر اس کے ساتھ چلتا ہے، وہ نقاب والا آدمی جو ہے وہ بھی گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنی تیزی اور اتنی مہارت ہم اس بندے میں دیکھی، ہم حیران پریشان رہ گئے کہ یہ بندہ کون ہے اتنا ماہر، اکیلا بندہ، نہ فوج کا ڈر ہے، نہ کافروں کا ڈر ہے، نہ تلوار نیزے سہم تیر کا ڈر ہے، سیدھا جا کافروں کے نرغے میں گھس جاتا ہے۔ لشکر پیچھے سے بھیجا، جلدی سے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے خالد بن ولید خود بھی پہنچ گئے۔ حضرت خالد نے پوچھا من انت یا شجاع، او بہادر آدمی تم کون ہو؟ اس نے بات کا جواب دیا، پھر جو نرغے میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد نے دوسرا لشکر بھیجا ہے، یوں لڑائی جاری ہے، چلتے چلتے لڑائی جاری ہے۔ وہ اکیلا بندہ جو ہے اندر داخل ہو کے دیکھا کہ زرار ابن ازور کو کافروں نے گھیرا ہوا ہے، یہ ننگی تلوار لے کے سیدھا شاہین عقاب کی طرح ان کے اوپر برس پڑا، چند لوگوں کی گردنیں اتار کے زرار کو کھینچ کے باہر لے کے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اسی مقام پہ رک کے کہنے لگے رک اللہ کا بندہ، میں خالد اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں تجھے انعام و اکرام سے نواز نہ دوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ بات ذرا غور سے سننا، یہ مقام ہے محمد کے صحابہ کا۔ فرمایا من انت، تو کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی ہے، کہنے لگی او پوچھنے والے انا خولا بنت زرار بنت ازور، او اللہ کا بندہ پوچھنے والے میں اسی زرار صحابی کی بہن، کہنے لگی کہ میں اسی زرار صحابی کی بہن ہوں۔ یہ ہے محمد کے صحابہ اور صحابیات، انہوں نے موت کو محبوب سمجھا، پھر اللہ نے مقام دیکھ کتنا دیا ہے۔ کہنے لگی میں مرد کوئی نہیں، میں اسی زرار ابن ازور کی بہن ہوں، میرا نام خولا بنت ازور ہے۔ حضرت خالد بن ولید جلدی سے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے کہنے لگی او اللہ کے بندے تو کیوں آئی ہے؟ تیرے بھائی موجود ہیں۔ وہ کہنے لگی او خالد بن ولید میرا دل کرتا تھا کہ اگر میرا بھائی جنت میں جائے تو میں اس کے ساتھ مل کے تو میں بھی اس کے ساتھ مل کے جنت میں جانا چاہتی تھی۔ کیوں؟ جس طرح یہ میرا بھائی محمد کا صحابی ہے، اسی طرح مجھے بھی شرف صحبت حاصل ہے محمد کا۔ میرا دل کرتا تھا اگر یہ جنت میں چلا جائے تو میں پیچھے نہیں رہنا۔ اگر میں نقاب نہ کرتی، کسی بندے نے مجھے اجازت نہیں دینی تھی، اگر میں پہلے بتا دیتی تو خالد تو نے مجھے اجازت نہیں دینی تھی، اس لیے میں نے اجازت کوئی نہیں مانگی، اسی لیے میں چلی گئی ہوں۔ اپنے بھائی کو چھڑا کے باہر لے کے آئے تو خالد بن ولید نے بڑا انعام و اکرام دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی قسم میں خالد کی زندگی جہاد میں گزر گئی، اور زرار کے بیٹے اور بیٹی سے بڑھ کے بہادر میں نے بندہ کوئی نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہوا پھر بھی انہوں نے کیا۔ تو یہاں پہ اختیار دیا ہے جہاد میں، لیکن یہ پھر بھی لوگ آگے بڑھ چڑھ
کے تیار ہے، تو اللہ کریم نے فتح دی ہے، اسی لیے قرآن نے فرمایا اولئک حزب اللہ، سبحان اللہ، میرا پیغمبر یہ ساتھی تو تیرے ہیں لیکن یہ فوج میری ہے، سبحان اللہ، یہ فوج میری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اعزاز دیا ہے کہ یہ لوگ موت سے پیچھے ہٹنے والے۔ نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کہنے لگے او اللہ کا بندہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر۔ جس وقت جہاد فرض کیا گیا تو کہنے لگے تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں ظالموں کا علم ہے کہ یہ لوگ کیسے جہاد سے بھاگ رہے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مقرر کر دیتے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا۔ شمویل یا شمعون پیغمبر نے کہا کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے طالوت بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب طالوت یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ کہنے لگے طالوت کو کیسے بادشاہ بنا، اس کے پاس تو مال کے وسعت بھی کوئی نہیں، اس کے پاس تو مال دولت بھی کوئی نہیں، اس کی کو بات مانتا بھی کوئی نہیں، یہ تو عام سپاہی غریب آدمی ہے، اس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، ہم اس کو بادشاہ تسلیم کرتے۔ پہلے جہاد خود مانگا، فرض ہوا، انکار کر دیا، بادشاہ مانگا، جب بادشاہ مقرر ہوا کہنے لگے ہم اس کو بادشاہ مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بادشاہوں کے خاندان سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بادشاہت ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی۔ کیوں؟ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم جو ہیں بادشاہوں کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، کیسے ہم اس کو بادشاہ مان لیں؟ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس کو مال دولت کی وسعت بھی۔ تو نبی کہنے لگا قال ان اللہ اصطفاہ، او یہ میرا چناؤ کوئی نہیں، یہ اللہ کریم نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے۔ اللہ کریم جس کو چاہتے ان اللہ اصطفیٰ لکم، یہ تو اللہ کریم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور یہ بندہ جسامت کے اعتبار سے بھی قوی ہے، بڑا نوجوان خوبصورت، بڑا جسامت والا، قامت والا، قوت اور طاقت والا آدمی تھا۔ بسطۃ فی العلم والجسم، علم بھی رکھنے والا آدمی ہے، تورات کا عالم بھی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور اس کے پاس جو ہے قوت اور طاقت جسمانی بھی ہے، جہاد کو سمجھنے والا ہے، لڑائی کو جاننے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ بے شک بے شک، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنائے، میرا اختیار۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اوے اللہ کریم کی قدرت ہے، میرا اختیار کوئی نہیں، وہ کون ہے؟ واللہ واسع علیم، اس کا علم بڑا وسیع ہے، بے شک بے شک بے شک، اس کا علم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے، اسی نے مقرر کیا ہے، میں نے مقرر نہیں کیا۔ اگر تم نہیں مانتے اس بادشاہ کے لیے دو نشانیاں ہوں گی۔
پھر تم مانو گے کہ واقعی یہی بادشاہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہے؟ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کریم نے اس کو مقرر کیا ہے؟ پہلی نشانی کیا کہ وہ تابوت جو موسیٰ پیغمبر کا ہے، جو قوم کافر قوم تم سے چھین کے لے گئی ہے، وہ تابوت تمہارے تک واپس پہنچ جائے گا۔ دوسری علامت کیا ہوگی؟ ایسے نہیں آئے گا، تحملہ الملائکہ، ملائکہ اٹھا کے لائیں گے۔ قرآن پاک میں تابوت کا ذکر 2 دفعہ ہے۔ تابوت جو ہے وہ 2 دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے۔ ایک تو وہ سورۃ طٰہٰ میں۔ اب تابوت کو تابوت کیوں کہا جاتا ہے؟ تابوت ہے توب سے، توب کا مطلب ہوتا ہے تاب رجع۔ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب یہ کوئی پریشان ہوتے تو آ کے اس تابوت کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، جو تابوت جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، تورات کے کچھ اوراق اور اندر حضرت موسیٰ اور ہارون کے کوئی تبرکات موجود تھے۔ جیسے آدمی کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ بھائی ہمارے پاس یہ چیز انبیاء کی نشانی موجود ہے۔ وہ جیسے استنبول میں حضرت عثمان کا قرآن پڑھا ہے، لوگوں نے سنا کہ حضرت عثمان کے خون کے قطرے قرآن پہ گرے ہیں۔ اب آدمی جس وقت وہ جا کے دیکھتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے آثار قدیمہ میں سے ہے۔ حضرت علی کی تلوار جس کا وزن 3 تلواروں جتنا ہے، وہ جو ہے ترکیہ استنبول کے میوزیم میں پڑی۔ وہ آدمی جب دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ حضرت علی اس تلوار کو اٹھاتے کیسے تھے، اتنی وزنی تلوار ہے۔ یعنی یہ چیزیں آثار قدیمہ، انبیاء کی علامات، تبرکات، نشانیاں جو ہیں، یہ ایک آدمی کے لیے ایک سکینت اور سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس طالوت بادشاہ کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ وہ جو تمہارا چھینا گیا تابوت ہے وہ تمہارے تک واپس آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا؟ تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھا کے لانے والے ملائکہ ہوں گے۔ ملائکہ لا کے طالوت کے دروازے کے اوپر رکھ دیں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو اپنی طرف سے بادشاہ مقرر کیا۔ اس میں کیا ہوگا؟ اب بات بڑی اہم ہے، ذرا سمجھنے والی۔ فرمایا ہاں وہ آگے تعریف آئے گی انشاءاللہ اس کی۔ اب فرمایا اس میں کیا ہوگا؟ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان کیسے؟ اللہ۔ جب تم دیکھو گے نا، وہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک اندر لاٹھی، وہ آثار، وہ ساری چیزیں، تو تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا تمہارے رب کی طرف سے کہ ہماری اصل وراثت جو ہے وہ واپس مل گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے کچھ آثار جو ہیں وہ بھی اسی تابوت میں موجود تھے۔ فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اس میں موسیٰ کی آل کے کچھ بقیہ چیزیں، آثار موجود ہوں گے۔ وآل ہارون، ہارون پیغمبر کی آل اولاد کی کچھ نشانیاں بھی وہاں پہ موجود ہوں گی۔ اب ذرا بات غور سے سمجھنا۔ آل موسیٰ، آل ہارون، بات میری سمجھ آئی؟ موسیٰ کی آل، ہارون کی، دونوں کی آل مختلف،
دونوں کی آل مختلف ہے. جو موسیٰ کی آل ہے وہ ہارون کی آل نہیں ہے، جو ہارون کی آل ہے وہ موسیٰ کی آل نہیں ہے، جو محمد کی آل ہے وہ علی کی آل. نہیں ہے، ہر ایک بھائی کی آل الگ ہوتی ہے. حسن حسین آل علی میں سے ہیں. حسن حسین آل علی میں سے ہیں. فاطمۃ الزہرا آل محمد میں سے ہے. دونوں کی آل مختلف ہے نا. اگر دونوں بھائیوں کی آل ایک ہوتی تو قرآن آل کا لفظ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے آل موسیٰ و ہارون. اللہ نے فرمایا آل موسیٰ و آل ہارون. دوسری بات، آل کی نسبت کبھی مؤنث کی طرف ہوئی کوئی نہیں. بے شک، بے شک، بے شک. آل کی نسبت قرآن اٹھا کے دیکھو، 27 مقامات میں قرآن پاک میں آل ہے. اٹھا کے دیکھ لو، ایک مقام پہ بھی آل کی نسبت کسی مؤنث کی طرف قرآن نے نہیں کی. آل کی نسبت کسی مؤنث کی طرف نہیں کی. آل داود شکرا، آل ابراہیم، آل عمران علی العالمین. کسی مؤنث کی طرف آل کی نسبت. اس لیے ذرا باتیں جو ہیں، محرم آنے والا ہے، ذرا غور سے باتیں سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اور سب سے اعلیٰ چیز سمجھنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے. بے شک، بے شک. اللہ کی کتاب میں جو نکات ذکر ہیں، جو چیزیں ذکر ہیں، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. ہر ایک کی آل الگ ہوتی ہے. حسن حسین رضی اللہ عنہ، آل کے 2 معنی ہیں، ایک نسب کے اعتبار سے اور ایک اتباع کے اعتبار سے. جو بندہ پیروی کرے وہ بھی آل میں شمار ہوتا ہے. سارے صحابہ محمد کی آل میں داخل ہیں. بے شک، بے شک. سارے صحابہ پیغمبر کی. آل میں داخل ہے. کیوں؟ جو پیروی ہے. اب یہ معنی قرآن دیتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَآلُ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرعون کی آل کو سخت عذاب ہوگا. اب مجھے یہ بتاؤ، فرعون کی آل کون سی ہے؟ اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں. جو اس کے ماننے والے ہیں. اب قرآن نے لغت کا معنی دیا، جو فرعون کے ماننے والے ہیں وہ اس کی آل ہے. جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ اس کی آل ہے. آل داود شکرا، جو بھی داود پیغمبر کو مانے. آل ابراہیم علی العالمین، آل عمران علی العالمین، جو بھی ابراہیم کے ماننے والے وہ آل میں داخل. 2 معنی. ایک آل کا تعلق نسب کو، دونوں معانی قرآن نے تمہیں سمجھائے ہیں. ایک وہ آل جو خاندان سے ہو، جس کا نسب کا تعلق ہو، وہ نسبت ہر انسان کی الگ ہوتی ہے اور اس کی نسبت مؤنث کی طرف نہیں جاتی. دوسری آل کا معنی جو کسی کی پیروی کرے وہ اس کی آل میں سے ہے. جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ آل میں کیا ہے؟ داخل ہے. وہ آل میں کیا ہے؟ اس اعتبار سے حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، سب صحابہ کرام اس معنی میں سارے آل میں داخل ہیں. بے شک، بے شک. تم جو درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ جو بھی پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہے وہ پیغمبر کی آل میں داخل ہے. بے شک، بے شک. یہ معنی میں اپنی طرف سے نہیں، یہ قرآن نے معنی سمجھائے ہیں تجھے. اس لیے آل کے معنی کو خاص نہ کیا جائے کہ واقعی یہ صرف اسی معنی میں آتا ہے. جتنے صحابہ ہیں سارے محمد کی آل میں داخل ہیں. بے شک. جو بھی پیغمبر کی پیروی کرے گا وہ آل میں داخل ہے. اب نسب کے اعتبار سے ہر انسان کی آل الگ ہوتی ہے. پیغمبر کی آل الگ ہے، علی کی آل جو ہے وہ الگ ہے. تو صاف معنی ہے. لیکن اس کو خلط ملط کر کے لوگوں کو سب چیزیں ملا کے بتا دیا جاتا ہے، نہ کسی کو سمجھ آتی ہے، نہیں ہر کسی کو وہی صرف آل میں داخل کیا جاتا ہے جو دوسرے لوگ مانتے ہیں. لیکن اصل میں اگر قرآن کو دیکھا جائے تو آل میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں. آل موسیٰ و آل ہارون،
تحملہ الملائکہ، ایک اس بادشاہ طالوت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا، اس میں اسی طرح آثار موسیٰ اور ہارون کے موجود ہوں گے۔ دوسری نشانی کیا؟ تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کے لائیں گے۔ اب دیکھو، کوئی تعریف بھی نہ ہو، یہ لفظ جو ہے جس کو ملائکہ اٹھائیں وہ کوئی معمولی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ اتنا لفظ ہی قرآن کہہ دیتا نا، بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، نہ بھی کہتا تو صرف اتنا ہی کہا جاتا تحملہ الملائکہ، اس کو ملائکہ اٹھا کے لائیں گے۔ تو یہ بھی اس چیز کے اعزاز اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑے اعزازات، بڑے آثار اور بقیات موسیٰ اور ہارون پیغمبر کے وہاں پہ موجود تھے۔ واللہ واسع علیم، لوگوں شمویل پیغمبر کہنے لگے طالوت کو بادشاہ بنانا یہ اللہ کریم کے علم کی وسعت ہے۔ کیوں؟ وہ وسیع ہے اپنے علم میں، وہ اپنے کمال میں وسعت والا ہے، وہ اپنے جلال میں وسعت والا ہے، وہ اپنی قوتوں میں وسعت والا ہے، وہ اپنی طاقتوں میں وسعت والا ہے، وہ اپنے مقام تقدس الوہیت میں وسعت والا ہے، وہ اپنی معبودیت، الوہیت، ربوبیت، خالقیت، مالکیت اور قدرت کمال میں الوہیت میں ہے، وہ ساری چیزوں میں اپنی وسعت والا ہے۔ اس کا علم بڑا وسیع ہے، تمہارے علم محدود ہیں، اس کا علم لا محدود ہے۔ وہ حال کو کانا یکونو سیکونو، وہ ماضی حال استقبال کو جانتا ہے، وہ آگے پیچھے کے حالات کو جاننے والا ہے۔ واسع علیم، جہاں پہ ساری دنیا کے علوم کی انتہا ہوتی ہے، اس علیم کے علم کے وسعت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے مقرر نہیں کیا، اللہ کریم کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اب تم انکار نہیں کر سکتے، نشانی مقرر بھی اللہ نے کیا ہے، اس کی بادشاہت کے نشانیاں بھی اللہ بھیجیں گے۔ تمہاری اسی میں خیر ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے لگو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم مہربانیاں کرتے رہے، آخر کار وہ پیغمبر بھی فوت ہوئے، اس قوم میں دوبارہ ظلم آنے لگا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ، چند لوگ جو ہیں وہ مسلمان رہے جنہوں نے شمویل پیغمبر کا کہنا مانا، وہ تو طالوت کو بادشاہ مقرر کر کے ان کے ساتھ وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ باقی ساری قوم جو ہے تولوا، سب نے منہ پھیر لیا، پھر اللہ کریم نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آخر دعوانا